اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 12 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین قید ہوئے جن کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کو سنتے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ دنیا کی کوئی قوم اس عدل اور انصاف اور حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بازو کمر سے کسے ہوئے تھے۔ ان کے کراہنے کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے تو صحابہ نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی۔ ان کی اس رعایت کی وجہ سے عدل اور انصاف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ صحابہ کے حسن سلوک کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر قیدیوں کو کھانا کھلایا اور اپنی ضرورت کے باوجود ان کو کپڑے پہنائے۔ مالدار قیدیوں سے 4000 درہم فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور پڑھے لکھے غریب قیدیوں کو 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے آزاد کر دیا گیا اور ان پڑھ غریب قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے رہا کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جماعت کے متعلق خبر دینا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس اس طرف سے مشرق والوں کی ایک با اخلاق جماعت آئے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اس طرف چلے۔ تھوڑے ہی دور پہنچے تھے کہ سامنے سے 13 افراد پر مشتمل ایک جماعت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون ہو؟ جماعت نے کہا، ہم قبیلہ بنی عبد قیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اس شہر میں تجارت کے ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کا تذکرہ کیا تھا اور تعریف کی تھی۔ بیہقی فی دلائل النبوہ کی حدیث ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر طاقت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، تجارت میں برکت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو تجارت میں برکت کے لیے یہ دعا دی، بارک اللہ لک فی تجارتک، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری تجارت میں برکت دے۔ معجم اوسط کی روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت مصافحہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، گمراہی اختیار کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، ککڑی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ککڑی کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ معدے کی گرمی کو بجھاتی ہے اور مثانہ کے درد کو ختم کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحت اور یتیموں کے بارے میں فرمایا، تم اپنی اولاد کی طرح ان کا اکرام کرو اور جو تم کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔
برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.